گزر رہی ہے ابو طالب کے گھر میں، اور اب ایک دن علی کو بلایا. اب بچہ واقعی میں انٹر کر گیا نا، علی کو بلایا اور کہا کہ علی جاؤ. اچھا دیکھو، روضۃ الصفا میں ہے، حبیب السیر میں ہے یہ جملے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اور دونوں کتابیں بڑی معتبر ہیں. علی کو بلایا اور کہنے لگے کہ علی جاؤ، مجھ پر ذوالعشیرہ کی آیت اتر آئی، علی جاؤ بنی عبد المطلب کو دعوت دے آؤ کہ میرے گھر کھانا ہے. لیکن دیکھو علی، 40 سال سے نیچے کی عمر والے کو دعوت نہ دینا، 40 سال سے اوپر والے کی عمر کو دعوت دے کے آنا. عجیب بات ہے، دعوت کر رہے ہیں اسلام کی، اور اس میں شرط یہ ہے کہ 40 سال سے نیچے کا آدمی نہ ہے، یا 40 سال کا ہو یا 40 سال سے اوپر کا ہو. سارے 40 سال سے اوپر کے 40 سال کے ذوالعشیرہ کی دعوت میں آ گئے. اچھا کہاں ہوئی تھی؟ ایک روایت ہے خدیجہ کے گھر میں، لیکن دوسری روایت جو زیادہ راویوں سے آئی ہے ابو طالب کے گھر میں. اعلان نبوت کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر میں. صحن کعبہ میں ہو جاتا، نبوت کا اعلان صحن کعبہ میں ہو جاتا، تو اگر ابو طالب کا گھر صحن کعبہ سے کم ہوتا تو وہاں کر دیتے. میں تو بہت سیدھی، آج میرا جی چاہا کہ میں بہت سیدھی اور بہت آسان باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں دیا کروں. اچھا جو آئے وہ 40 سال کا ہو یا 40 سال سے زیادہ کی عمر کا ہو، ٹھیک. جب سارے جمع ہو گئے کھانا کھانے کے لیے تو علی اٹھ رہے تھے، کہا علی تم دعوت میں بیٹھو. علی کی عمر کیا ہے؟ 10 سال. بس میری گفتگو اس مرحلے پہ رک گئی. 10 سال کے بچے کو ان 40 برس والوں کے ساتھ بٹھا دیا یا نہیں؟ کتنا اعتبار ہے نبوت کو علی کے بچپنے پر. کہیں دلیل دے دی کہ تم ناپے جاتے ہو عمروں سے، امامت عمروں سے نہیں ناپی جاتی. ٹھیک، دلیل دے دی. اب میں ذوالعشیرہ تو بیان ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف شخصیتوں کا تعارف کرا رہا ہوں. کھانا کھایا، 3 دن تک لوگوں نے سننے سے انکار کیا، اور تیسرے دن جب میرا نبی کھڑا ہوا تو خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہنے لگا، بھائی توجہ رہے، ہے کوئی جو میری نبوت کی تصدیق کرے؟ تم میں سے ہے کوئی جو میری نبوت کی تصدیق کرے؟ اور ہے کوئی جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ وہ 10 سال کا بچہ ان 40 برس کے بڈھوں کو عبور کرتا ہوا ذرا قریب آیا، اور قریب آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں اور میں آپ سے نصرت کا وعدہ کرتا ہوں. بھائی تصدیق ہوتی ہے ماضی کی، کام ہو گیا ہو اس کی تصدیق ہوتی ہے ماضی کی. آپ نے کوئی کام کیا، کوئی اچھا کام کیا آپ نے، 1 ہفتہ پہلے میں نے اس کی تصدیق کی جناب کیا تھا، ٹھیک، تو تصدیق ہوتی ہے ماضی کے کام کی، اور نصرت ہوتی ہے مستقبل کی. بچہ ہو گئی نا بات. تو آپ علی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں. تو اب یہ تصدیق نبوت نہیں ہے، نبوت کے ماضی کی تصدیق ہے، نبوت کے ماضی کی تصدیق ہے. تو اب محمد کی نبوت کب سے؟ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. جب سے محمد کی نبوت تب سے علی کی گواہی ساتھ میں. بہت سیدھی آسان باتیں عرض کر رہا ہوں. آج میں نے منطق اور فلسفے کے مسائل اپنے سننے والوں کی خدمت میں نہیں پیش کیے. اچھا تو علی وہ ہے جو محمد کے ماضی کا بھی ساتھی ہے، اور علی وہ ہے جو محمد کے مستقبل کا بھی ساتھی ہے. ماضی کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں، مستقبل کا وعدہ ہے کہ آپ کی مدد کروں گا. بس میرے دوستو، میرے عزیزوں، میں نے آج آپ کو بڑی زحمت دی اور بڑے اطمینان سے بول رہا تھا تاکہ میرے سارے سننے والوں تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے. نصرت کا وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ پروردگار نے سارے انبیاء سے لیا تھا، اور میں نے بار بار اپنی مجلسوں میں اس آیت کو پڑھا ہے، لیکن جی چاہ رہا ہے کہ وہ آیت سنو، مجھے اجازت دے دو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. دیکھو بڑی طویل آیت ہے اور آیت کا نشان ہے 80-81 سورہ آل عمران. اب اطمینان سے اس آیت کو سمجھو اور مجھے اجازت دے دو. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ نبیوں سنو, تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, بھیج دوں گا. آخر میں آخری رسول آئے گا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تو تم پر واجب ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور تم پر واجب ہے کہ اس کی نصرت. تو ہر نبی پر واجب ہے کہ محمد پہ ایمان لائے, ہر نبی پر واجب ہے کہ محمد کی نصرت کرے. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو محمد پر ایمان نہ لائے وہ فاسق ہے. کیا کمال ہے. اس آیت کے فوراً بعد کا جملہ ہے وَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو میرے محمد پہ ایمان نہ لائے وہ فاسق ہے. اچھا چلو ایمان لے آیا, جو میرے محمد کی نصرت نہ کرے وہ بھی فاسق ہے. بس میرے دوستو رکے رہنا, یہی بات کو تمام کر دوں گا. میں بھی گرمی کی شدت محسوس کر رہا ہوں, لیکن بات تو پہنچ جائے نا. اب جب دو گرمیاں ساتھ میں ہوں نہیں, اب تو 3 گرمیاں ہیں. ایک دھوپ کی گرمی, دوسرے مجمع کی گرمی, تیسری ولایت آل محمد کی گرمی. تو اب اتنی ساری گرمیوں میں میں ظاہر ہے کہ آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. پھر سننا, نبیوں ایمان لاؤ محمد پر, نصرت کرو محمد کی, اور اگر کسی نے بھی انکار کیا وہ فاسق ہے, اس کی نبوت بیکار. سن لیا, نصرت کرو. پھر سننا, نبیوں میرے محمد کی نصرت کرو, مدد کرو. ہم تو سمجھتے تھے کہ غیر اللہ کی مدد بدعت ہے. سمجھ گئی. ہم تو سمجھ رہے تھے, ہمارے کان سن کے پک گئے تھے کہ خبردار غیر اللہ سے مدد نہ مانگنا بدعت ہے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے نبیوں محمد کی مدد کرو, ہے نا. نبیوں, جو شریعت کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے نبیوں محمد کی مدد کرو. تو غیر اللہ سے مدد مانگنا سنت الہی ہے, فطرت اسلام ہے. بس رکے رہنا, اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. 1 دقیقے کی زحمت ہے اور اس کے بعد پھر میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا, لیکن بات مکمل ہو جائے. کیا کہا بھائی, سننا, نبیوں میرے محمد پہ ایمان لاؤ, نبیوں میرے محمد کی مدد کرو, اور جس نے انکار کیا اس کی نبوت بیکار, اس کی نبوت بیکار. تو اگر انبیاء محمد پر ایمان نہ لائے تو آدم کی نبوت بیکار, نوح کی نبوت بیکار, ابراہیم کی نبوت بیکار, موسیٰ کی نبوت بیکار, عیسیٰ کی نبوت بیکار. سمجھ گئے میرے محمد کو. اگر میرے محمد پر آدم ایمان نہ لائے آدم کی نبوت بیکار ہے, خضر ایمان نہ لائے خضر کی نبوت بیکار ہے, اسماعیل ایمان نہ لائے اسماعیل کی نبوت بیکار ہے, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اگر میرے محمد پہ ایمان نہ لائے ان کی نبوتیں بیکار. سن لیا بھائی, ادھر والے بھی سن لیں. اگر 1,23,999 نبی میرے محمد پر ایمان نہ لائے تو یہ ساری نبوتیں بیکار. اور اس محمد سے اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو تمہاری رسالت بیکار. سارے نبیوں کی نبوت ٹکی ہوئی ہے ایمان محمد پر.
اور محمد رسول اللہ کی رسالت رکی ہوئی ہے ولایت علی پر. حبیب اگر وہ نہ پہنچایا، بھائی آیت ہے نا قرآن کی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. حبیب اگر وہ نہیں پہنچایا تو نے رسالت نہیں پہنچائی. حج پہنچانا رسالت ہے، روزہ پہنچانا رسالت ہے، نماز پہنچانا رسالت ہے، زکات کا حکم پہنچانا رسالت ہے، حلال پہنچانا رسالت ہے، حرام پہنچانا رسالت ہے، اخلاق دینا رسالت ہے. اگر علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو یہ ساری رسالتیں بیکار، ساری رسالتیں بیکار. یعنی محمد، بھائی سننا، اگر تو نے علی کی مولائیت کا اعلان نہ کیا تو نماز پہنچائی بیکار، روزہ پہنچایا بیکار، حج پہنچایا بیکار، زکات پہنچائی بیکار. تو جب محمد کے لیے یہ عبادتیں بیکار ہو جائیں تو اگر کوئی ولایت علی پہ ایمان نہ رکھے تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فاطمة الزهراء صلى الله فاطمة الزهراء صلى الله عليك.